الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ سالانہ کانفرنس ختم نبوت کانفرنس کے نام سے منعقد ہے۔ بصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں کی یہ کاوش قبول فرمائے اور اس کے جملہ مقاصد ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے سیر حاصل گفتگو اسی عنوان پر سماعت کی، اور ابھی میرے بعد بھی علماء کرام کے خطابات باقی ہیں۔ میں بھی مختصر وقت میں چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس اہم کاز اور مشن کے لیے مجھے اور آپ کو خدمت دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیقات نصیب فرمائے۔ اسلام ایک کامل، اکمل اور مکمل دین ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو عقائد و نظریات اور اعمال صالحہ کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں عقائد بھی ہیں اور اسلام کے اندر اعمال کا حسن بھی رکھا گیا ہے۔ ہمارے بنیادی طور پر جو عقائد ہیں ان میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت سر فہرست ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی دوسرا کسی معنی کسی مفہوم میں شریک نہیں ہے۔ عقیدہ رسالت یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل اس کائنات میں انسانیت کی ہدایت کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ اس سلسلہ نور کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، اور اس سلسلہ محبت کی آخری کڑی میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ اب کوئی نبی کسی معنی کسی مفہوم میں نہیں آئے گا، میرے حضور ہی آخری پیغمبر ہیں۔ تیسرا عقیدہ عقیدہ آخرت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایک مخصوص وقت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور وہ وقت گزار لینے کے بعد بالآخر موت ہے، پھر قبر اور اس کے بعد حشر کا میدان لگے گا، اور ہر شخص کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ ان تینوں عقائد کے حوالے سے کفار مکہ ان کے ہاں کیا رویہ تھا، اس پر 2 لمحے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ عقیدہ توحید پر وہ اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی ذات موجود نہیں ہے، بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق موجود ہے۔ تو پھر وہ مشرک کیسے کہلائے؟ وہ ساتھ میں بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، تو ان کو مشرک کہا گیا۔ اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق موجود ہے، لیکن ساتھ میں اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کی پوجا پاٹ بھی کیا کرتے، لہٰذا وہ مشرک کہلائے۔ اسی طرح نفس عقیدہ رسالت کے وہ منکر نہیں تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ نبی اور رسول ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ مختلف ادوار میں انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
ان ناموں سے بھی وہ واقفیت رکھتے تھے، تو پھر وہ منکر رسالت کیسے کہلائے؟ وہ جو نبوت کی نسبت میرے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ اس کا انکار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے آپ رسول نہیں ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی اور رسول ہوتے ہیں، لیکن ہم آپ کو پیغمبر، آپ کو نبی، آپ کو رسول نہیں مانتے، لہٰذا وہ عقیدہ نبوت کے بھی منکر، عقیدہ رسالت کے بھی منکر کہلائے۔ اسی طرح جو عقیدہ آخرت تھا، اس کا وہ ڈٹ کر انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مرنے کے بعد جب انسان مر کے مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، پھر ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ یعنی نفس رسالت اور نفس توحید کے اندر تو ایک مفہوم سمجھتے تھے، لیکن اس تیسرے عقیدے کا وہ ڈٹ کر انکار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ بات ماننے میں ہی نہیں آتی کہ جب ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو چکیں گی، پھر ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ باقاعدہ طور پہ نظر بن حارث نامی شخص کسی پرانے قبرستان سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا لایا، اور اس ہڈی کو حضور علیہ السلام کے سامنے یوں توڑتا ہے، اور اس کے ریزے جب نیچے گرتے ہیں تو معاذ اللہ تمسخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ یہ گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کہانی کو، اس داستان کو سورہ یاسین کے اندر بیان کیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا، کہا وہ کہانی سنا رہا ہے، وَنَسِیَ خَلْقًا، جو اپنی تخلیق کو بھول بیٹھا ہے، اور کہتا ہے مَن یحیی العظام وَہِیَ رَمِیمٌ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ گل سڑ کے بوسیدہ ہو چکی ہے۔ تو پہلے کہا یہ سوال اس دماغ میں پیدا ہوا ہے جو اپنی تخلیق کو بھول چکا ہے، لیکن اب ظاہری بات ہے محبوب تیری چوکھٹ پہ آ کے اعتراض کر رہا ہے تو جواب تو ملے گا اس کو، لیکن پہلے بتاتے ہیں جو اپنی تخلیق کو بھول چکا ہے وہ یہ اعتراض کر رہا ہے، اور ہڈی اٹھا کے کہتے ہیں ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ گل سڑ گئی ہیں، بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، محبوب اس کو جواب دیجئے ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا تھا۔ اب تو ہڈیاں موجود ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھی اس نے پانی کی نحیف سی، کمزور سی، گدلی سی بوند سے، اس کے بھی کروڑویں حصے سے کھینچ کر کے یہ انسان پیدا کر دیا۔ کیا اب بلا ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو زندہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے؟ تو کہا محبوب آپ جواب دیجئے یحیی الذی انشأها اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا تھا۔ تو اس طرح سے دلائل ارشاد فرمائے گئے۔ تو ہمارا جو ایک بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اور وہ میں نے کہا کہ عقیدہ کیا ہے؟ اب حضور ہی آخری پیغمبر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول کسی معنی، کسی مفہوم میں نہیں آئے گا۔ خود فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی آخری پیغمبر ہوں، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ بھی اس کو سمجھایا، فرمایا میری اور مجھ سے قبل انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک بڑا خوبصورت محل تعمیر کیا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور اس محل کو، اس قصر کو دیکھتے ہیں، لیکن ہر کوئی دیکھنے کے بعد وہ جو ایک جگہ اینٹ کی خالی ہے اس کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے کہ یہ جگہ کیوں خالی ہے، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں۔ تو فرمایا کہ قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں، اور فرمایا وہ قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ اب کوئی قادیان سے یا کسی اور گندی جگہ سے اٹھ کر جو ہے وہ کہے یہ روڑا بھی آپ رکھ لیجئے، تو میاں کوئی 5 مرلے کا مکان بھی بنائے، جیسے ہی تعمیر مکمل ہوتی ہے بچا ہوا روڑا بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ تو 3 مرلے کے مکان والا گزارا نہیں کرتا اور کہتا ہے یہ سب کچھ اٹھا کے باہر پھینکو۔ اب گھر مکمل ہو گیا، اب تو ایک اینٹ کی کیا ایک روڑے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو عام مکان کی مثال ہے۔
تو یار جس قصر نبوت کی آخری اینٹ محمد الرسول اللہ ہوں گے، بھلا اس میں بھی کسی چیز کی کوئی گنجائش ہوگی؟ تو یہ نبوت کا قصر مکمل ہو گیا اور فرمایا میں ہی آخری پیغمبر ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ، اتنا پختہ عقیدہ ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے باقاعدہ فتویٰ دیا اور کہا کہ جس شخص نے حضور علیہ السلام کی نبوت کے بعد یہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، تو کہا کہ وہ شخص کافر ہو جائے گا، چونکہ اس نے اب نبوت کا دروازہ کھولنا چاہا اور اعلان نبوت کر دیا، تو کہا کہ وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جس شخص نے اس کافر کے کفر میں شک کیا، فرمایا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اعلان کرنے والا بھی کافر ہوگا، جس نے اس کے کفر میں شک کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور تیسری بات اس سے بھی نازک جو علماء نے بیان کی وہ کیا ہے؟ کسی شخص نے آگے بڑھ کر دلیل طلب کی اور کہا کہ کیا دلیل ہے کہ تم نبی ہو؟ تو کہا کہ اگر اس کے دل میں یہ بات ہے کہ بات کرتا ہوں دلیل سمجھ آ گئی تو آگے بات بڑھے گی، تو کہا کہ اس طرح سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، چونکہ یہ وہ موضوع ہے اب جس پر دلیل کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، چونکہ یہ نبوت کا مسئلہ ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمہ کذاب کی سرکوبی کرنے کے لیے میدان عمل میں اترنے والے حفاظ شہید ہوتے ہیں، لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقلال میں لرزش نہیں آتی ہے اور آپ آخری دم تک کھڑے رہتے ہیں کہ اس پر کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے۔ 1400 سال سے امت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، لہٰذا یہ ہمیں اصل مضمون یہ ہے کہ یہ اب اپنی نوجوان نسل کو ہم نے سکھانا ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تیزی کے ساتھ یہ دور بدل رہا ہے اور ہر آنے والا دن سوشل میڈیا پہ ایک نیا فتنہ لے کر آتا ہے۔ شاید یہ وہی دور ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک اتنے فتنے برپا ہوں گے کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ فرمایا دین بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح جلتا ہوا کوئلہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہے۔ لہٰذا اشد ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کی تربیت میں دین کا جو چیپٹر ہے اس پر 100% تیقن سے پہرا دیں، اس پر بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ ایک کانفرنس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن صرف جلسے تک ہم محدود نہیں رہیں گے، ہمیں اس پر پورا سال محنت کرنا ہوگا اور بالکل بچوں کو جس طرح ہم نے 2 + 2 4 ہوتا ہے ریاضی کا یہ کاغذ پینسل سے سکھایا ہے، اسی طرح ہمیں اس کاز کے لیے مستقل کام کرنا ہوگا اور اپنے بچوں کے عقائد میں نظریات میں یہ بنیادی فہم رکھنا ہوگا کہ حضور ہی آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی کسی معنی کسی مفہوم میں نہیں آ سکتا اور اس پر اوپر محنت کی ضرورت ہے۔ کام کیسے کیا جائے؟ فتنوں کا اندازہ لگا کر اپنا رستہ متعین کیا جائے گا۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو اس وقت ایک شخص نے ہمارے جو فرینڈشپ سرکل تھا اس کے اندر کچھ کارڈز ڈسٹریبیوٹ کیے اور کہا کہ یہ انویٹیشن کارڈ ہے، فلاں شہر میں فلاں ریسٹورنٹ کے اندر آپ تشریف لائیں گے تو 2 گھنٹے کا سیشن ہے اور دوپہر 12 سے 2 کا یہ پروگرام ہے اور آپ کو ڈیوو کے ٹکٹس بھی دیے جائیں گے اور TADA بھی دیا جائے گا، آنے جانے کا الگ سے خرچ بھی دیا جائے گا اور دوپہر کا کھانا بھی کھلایا جائے گا۔ صرف ایک پروگرام ہے جو یونیورسٹی کے دوستوں نے آ کے اٹینڈ کرنا ہے۔ تو ظاہری بات آپ سمجھتے ہیں نوجوان جو ہے وہ جوانی کی عمر میں اچھا کھانا مل جائے بندہ کہتا ہے چلو ہلا گلا ہی صحیح، کو محفل سے لنگر کا ڈبہ مل جائے یا کسی شادی سے انویٹیشن کارڈ، بندہ چلا جاتا ہے۔ تو جب یہ کارڈ ہم تک پہنچا تو میرے ذہن میں یوں ہی سوال پیدا ہوا کہ یہ کون شخص ہے اس مہنگائی کے دور میں جو ہے وہ فری کارڈ بھی بانٹ رہا ہے، ڈیوو کے ٹکٹ بھی دیتا ہے، واپسی پہ کہتا ہے گفٹ ہیمپر بھی آپ کو دیا جائے گا، صرف آپ نے 2 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے اور VIP قسم کا کھانا بھی دیا جائے گا۔ تو جب میں نے اس کا کوڈ وغیرہ لے کر جو ہے وہ چیک کیا اور اس کے اوپر تھوڑی سی سرچ کی کہ وہ کیا ہے تو کہانی یہ کھلی کہ وہ ایک قادیانی کمپنی ہے جس نے یونیورسٹی کے نوجوانوں کو انوائٹ کیا ہے۔ جس بات پر میں توجہ چاہتا ہوں، جب یہ انویٹیشن کارڈز دیے گئے
تو ہمارے دوستوں میں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر 3 قسم کے گروہ بنے. پہلا گروہ تو وہ تھا جو وہ یہ کہتا تھا کہ یار قادیانی ختم نبوت کے باغی ہیں اور حضور علیہ السلام کے دشمن ہیں, لہٰذا ہم اس محفل میں, اس پروگرام میں نہیں جائیں گے. دوسرا طبقہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم نے کھانا کھا کے واپس آ جانا ہے, ہم نے کون سا بھلا قادیانی ہو جانا ہے, کھانا ہی تو کھانا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ہم نے کون سا ان کی دعوت قبول کرنی ہے, لہٰذا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتے نہیں ہیں, ہم نے تو جانا ہے, کھانا پینا کھائیں گے اور گپ شپ لگائیں گے, ایک سیر و تفریح ہو جائے گی, ایک انٹرٹینمنٹ ہے, اور ہم واپسی پہ گفٹ بھی لے آئیں گے اور آ کے دوبارہ اپنی زندگی شروع کریں گے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ایک اچھا کھانا مل رہا ہے, ایک اچھا انٹرٹینمنٹ کا ماحول مل رہا ہے. یہ دوسرا گروہ تھا. اور تیسرا گروہ کیا تھا, جو بیچارہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا, جو کبھی ادھر جھکاؤ ہوتا تھا تو کبھی ادھر جھکاؤ ہوتا. یہ تیسرا گروہ تھا جو تذبذب کا شکار تھا. تو میں نے اس وقت دوران طالب علمی کہا تھا یہ 3 جو رویے بنے ہیں یہ 3 قسم کے ماں باپ کی تربیت کا رنگ ہے. ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے ماؤں نے گٹی میں ڈال دیا کہ پتر روٹی کا ٹکڑا ملے نہ ملے سونے محمد سے بے وفائی نہ کرنا, جنہوں نے سوچا بھی نہیں, ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا کہ ہم نے نہیں جانا. بلکہ کسی نوجوان نے میرے سے بات کرنا چاہی تو ہم بھی اس وقت ذرا جوانی کی عمر ہوتی ہے, تو وہ کہتا تھا مجھے دلیل دو نہ جانے میں کیا وجہ ہے, اور میں نے کہا دلائل سے تو بھرا ہوا ہے قرآن بھی اور حدیث بھی, میں اس طرف نہیں جاتا چونکہ تم یونیورسٹی کے نوجوان ہو. میرا سادہ سا سوال ہے, میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو, ہمیں تو ماں باپ نے یہ سکھایا ہے, تم کہتے ہو کیا فرق پڑتا ہے, میں کہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو قادیانی کا لقمہ پیٹ میں ہو موت آ جائے. تو مجھے بتاؤ تم کہتے ہو فرق کیا پڑتا ہے, میں کہتا ہوں بچتا کیا ہے. کل اگر پوچھ لیا گیا, حضور نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جس حال میں مرتا ہے, فرمایا کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا, تو وہ شخص بار بار سوچے جو کہ ایک روٹی سے فرق کیا پڑتا ہے, میاں دودھ منوں کے حساب سے ہو, ایک قطرہ اس میں ناپاک گر جائے تو بچتا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس تصور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تو ماؤں نے بڑے کہانیاں سنایا کرتے تھے اور مائیں بچوں کو وفائے رسول کا درس دیا کرتی تھی. ہمیں تو بڑے کہانیاں سناتے تھے کہ وفا کیا چیز ہوتی ہے. کہا کہ بیٹا ایک گھر کے اندر جو ہے وہ چور گھس گئے اور رات کا اندھیرا تھا, تو سب نے جو ہے وہ اس اندھیرے میں چیزیں اٹھانا شروع کر دی, اور کوئی جیب میں پیسے ڈالتا ہے, کوئی اور چیز اٹھاتا ہے, لیکن چلتے چلتے جو ان کا سردار تھا اس نے کسی چیز پہ ہاتھ مارا تو اس کو چکھ کے دیکھا تو وہ نمک تھا. لیکن اس نے فوری جو ہے وہ اپنے ساتھ والے دوستوں کو کہا کہ اس گھر کی کوئی چیز بھی نہ اٹھانا, اور اگر کوئی چیز اٹھائی ہے تو یہیں پر واپس رکھ دو. تو خیر وہ سمجھے شاید کوئی مخبری ہو گئی ہے, پولیس آ گئی ہے, انہوں نے جلدی جلدی سب کچھ چھوڑا اور چھلانگیں لگائی اور گھر سے باہر نکل گئے. کسی چوک چوراہے میں اکٹھے ہوئے تو اپنے سردار سے کہنے لگے موقع بھی اچھا تھا, مال بھی وافر تھا اور رات کا اندھیرا تھا, اہل خانہ بھی موجود نہیں تھے, لیکن اچانک کیا ہوا کہ تم نے ہمیں کہا کہ سب کچھ چھوڑ کے جلدی باہر نکلو, آخر ہوا کیا تھا؟ تو وہ سردار کہنے لگا جس طرح تم چیزیں ٹٹول کے جیب میں ڈال رہے تھے رات کے اندھیرے میں, اسی طرح میرا بھی کسی چیز کے اوپر ہاتھ لگا تو میں نے چکھ کے دیکھا تو وہ نمک تھا. تو پھر میرے دل نے گوارا نہ کیا, جس گھر کا نمک کھایا ہو اس گھر سے بے وفائی کر دو. کوئی مجھ سے اس بات کا حوالہ پوچھے تو صاحب وفاؤں کے حوالے تو نہیں ہوتے ہیں. وفا تو مائیں ایسے سکھاتی تھی, پتر کتا بھی در سے وفا کرتا ہے, روٹی ملے نہ ملے مالک کا در نہیں چھوڑتا ہے. تو یار کتا اپنے مالک سے وفا کرے اور امتی محمد عربی سے بے وفائی کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری تو نس نس میں رگ رگ میں حضور کا پیار ماؤں نے رکھا ہے. تو یہ دور ایسا ہے. اور میں دوسری بات بھی سنوں, میں نے کہا فتنوں کا اندازہ لگانا ہوگا. ایک محتاط اندازے کے مطابق آج سے کچھ 10 سال قبل رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ پاکستان کے اندر ہر سال تقریباً 10,000 لوگ بیرون ملک جانے کی لالچ میں اپنے پاسپورٹ پر مرزائی لکھوا دیتے ہیں. مرزائی ختم نبوت کا باغی ہے, گستاخ رسول ہے. کیا میں اور آپ زندگی کے ایک حصے کے, ایک سیکنڈ کے بھی کروڑویں حصے میں اپنے پاسپورٹ پہ یہ لکھوانا پسند کریں گے؟ تو جب نہیں کریں گے مجھے اور آپ کو اندازہ لگانا ہوگا. صرف یہ کمپرومائز کرتے چلے جانا اور کہنا کہ جناب فرق کوئی نہیں پڑتا, میں کہتا ہوں بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ اشد ضرورت ہے, ہمیں فتنوں کو دیکھنا ہوگا.
میرے پاس ایک نوجوان جمعہ پڑھتا تھا، وہ کسی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے، تو سارا گروپ ان کا ہمارے پاس جمعہ پڑھنے آتا تھا. تو دیکھتے دیکھتے کچھ لوگ کم ہو گئے، تو میں ایک دن وہ نوجوان مجھے کہنے لگا کہ ہم یہاں پہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو ہمارے کچھ لوگ کمپنی چھوڑ گئے ہیں، تو میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہماری کمپنی میں سے لوگ اٹھائے گئے ہیں اور ان کو اچھی آفرز دی گئی ہیں. تو مجھے بھی اچھی آفر ملی ہے، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں جاؤں یا کہ نہ جاؤں. تو میں نے کہا کیا آفر ہے؟ تو مثال دے رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹ فگرز یاد نہیں. تو وہ کہتے کہ میں 40,000 کی نوکری پہ یہاں پر کام کر رہا ہوں اور آفر 80,000 کی آئی ہے. تو میں تذبذب میں ہوں کہ میں جاؤں یا کہ نہ جاؤں. تو میں نے کہا اگر رزق حلال ہے تو اس میں جانے میں حرج نہیں، لیکن آپ کو کس شے نے تذبذب میں اور شک میں ڈال دیا کہ آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ ایک طرف 40,000 ہے، ایک طرف 80,000 ہے. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ قادیانیوں کی کمپنی ہے اور وہاں پہ آفر بڑی اچھی ہے. تو میں نے کہا میرا سادہ سا سوال ہے، جو کمپنی آپ کو 40,000 روپے دے رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر 80,000 والے بندے کی صلاحیتیں ہیں؟ جو کمپنی آپ کو 40,000 دے رہی ہے تو چلو یہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو 40 دیتے ہیں، آپ میں 50,000 کی صلاحیتیں ہوں، آپ کی قابلیت 50,000 والی ہو، تو 5-7 ہزار کا تو فرق ہو سکتا ہے. کہتے نہیں تقریباً اتنی سیلری ہونی چاہیے، 40-45,000. میری چھوٹی سی ڈگری ہے اور چھوٹا سا میرا کام ہے. تو میں نے کہا وہ 80,000 کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہتا ہے بس یہی تذبذب ہے جس کو میں فیصلہ نہیں کر پا رہا. تو میں نے کہا میاں تذبذب والی کوئی بات نہیں، جو باقی کا 40,000 ہے نا، تیرے سینے میں سونے محمد کا پیار ہے، کوئی ریٹ اس کا بھی ہے، کوئی اس کی بھی قیمت ہے. تو اس نے تو اپنی عقل کے مطابق لگائی، لیکن اس کی کوئی قیمت ہے جو تیرے اندر ہے. تو میں کہا پوری کائنات بھی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو ایمان کی وہ پونجی خریدی نہیں جا سکتی. تو تمہارے اندر جو موجود ہے اس کی وجہ ہے، کوئی قیمت اس کی ہے، وہ 40,000 سے کئی گنا بڑھ کر ہے. تو ہمیں اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی نوجوان نسل کو حضور سے وفا سکھانا ہوگی. ہر موضوع پہ بات ہو سکتی ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے بیٹا کوئی چیز پرانی ہو جائے، نئی چیز خرید لیا کرو. نئی چیز میں جدت ہے، نئی چیز میں سہولت ہے، نئی چیز میں آسانی ہے. لیکن بیٹا یاد رکھنا، دین جتنا پرانا ہوگا اتنا گنبد خضرا کے مکی کے قدموں کے نیڑے ہوگا. ہم نے دین باہر سے نہیں لینا. بیٹا بیرون ملک جا سے ڈاکٹری کی ڈگری لے کر آئے تو کوئی حرج نہیں. بیٹا جرمنی جا کے انجینئرنگ کی ڈگری لے کر آئے، کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن عشق رسول کی ڈگری بیٹا ماں کی آغوش سے لے کر جائے. بیٹا دین اپنے ماں باپ سے سیکھے گا، اور یہ تب ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو وقت دیں گے. وقت سمٹ رکھ کرنے کا جو کام ہے میں اس کے اوپر آپ کی توجہ چاہوں گا. آج کسی شخص سے پوچھیں کہ جناب آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری پریشانیاں ہیں، لیکن ایک بڑی پریشانی اس وقت جو لاحق ہے وہ ہماری نوجوان نسل کی تربیت کا فقدان ہے. کسی شخص سے پوچھ لیں، وہ ماں ہو یا کہ باپ، ہر بندہ یہ کہتا ہے جی ہم تو سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں. آج میرے سے فون پر ایک شخص نے بات کی تو وہ کہتا ہے بس آپ اچھی گائیڈ لائن دے دیں، 50,000 کا کوئی مسئلہ نہیں. بیٹا پڑھنا چاہتا ہے، میں کسی دوسرے کالج میں اس کا ایڈمیشن کروا دیتا ہوں، پہلا 50,000 ضائع ہو گیا، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن اس کی تعلیم و تربیت کے لیے سب کچھ تو یہ ہے، میرا سارا اثاثہ یہ ہے، لہٰذا میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. باپ سے پوچھے تو وہ کہتا ہے کہ صبح منہ اندھیرے میں اٹھتا ہوں اور رات 9-10 بجے تک میں کھپتا ہوں، تو میں سب کچھ تو اپنی اولاد کے لیے کرتا ہوں. ماں سے پوچھیں تو وہ کہتی ہے اگر آپ 14 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں تو میں تو 16 گھنٹے ڈیوٹی دیتی ہوں. 1 گھنٹہ پہلے میں بیدار ہو جاتی ہوں، سب کے اٹھنے سے پہلے ناشتے تیار کرتی ہوں، گھر کے کھانے کو تیار کرتی ہوں، کپڑے تیار کرتی ہوں، اور پھر میں تیار کر کے سب کو بیچتی ہوں. رات سب جا کے بستر پہ کروٹ لے لیتے ہیں، میں کچن 1 گھنٹہ لیٹ سمیٹ کے آتی ہوں. اگر آپ 14 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں تو میں 16 گھنٹے ڈیوٹی دیتی ہوں. میں دونوں باتوں کی نفی نہیں کرتا. واقعی باپ بھی 14 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے، ماں بھی 16 گھنٹے ڈیوٹی دے رہی ہے. میں بالکل اس بات کو قبول کرتا ہوں. میری آخری بات ہے، میں آپ سے توجہ چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات آج ہمیں سمجھ آ جائے تو شاید ہماری منزل، ہمارے نتائج بہت یکسر مختلف ہو سکتے ہیں. یہ سب کچھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، آپ 14 گھنٹے فیکٹری کو دیتے ہیں، آپ 14 گھنٹے اپنی نوکری کو دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو دیتے ہیں. مہینے کے بعد فیکٹری والے آپ کو کیا دیتے ہیں؟ وہ کوئی ٹیبلٹ یا کیپسول تو نہیں آپ کو پکڑاتے کہ یہ آپ اپنے بچوں کو کھلا دیجیے گا، ان کا عقیدہ بھی پختہ ہو جائے گا، ان کا عمل بھی اچھا ہو جائے گا. ایسا تو نہیں ہوتا.
فیکٹری والے مہینے کے بعد آپ کو 40, 50, 60 ہزار روپیہ دیتے ہیں، جس کو آپ سب کچھ کہتے ہیں، ذرا بڑی توجہ کے ساتھ کیلکولیٹ کیجئے گا وہ ہے کیا؟ جس کو ہم صبح و شام کہتے ہیں میں سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہوں، وہ ہے کیا؟ اس کا وزن نکالیں کہ وہ کیا بچا۔ آپ نے 14-15 گھنٹے فیکٹری کو دیے، اس کے نتیجے میں مہینے کے بعد فیکٹری والوں نے آپ کو 50,000 روپے دیے۔ وہ 50,000 لے کر آپ گھر آئے اور آپ نے بچوں کے لیے جو خریدا وہ صرف 3 چیزیں ہیں: ایک رہنے کا مکان، تن ڈھانپنے کا کپڑا اور بھوک مٹانے کا کھانا۔ صرف یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم خریدتے ہیں، آمدن ہماری لاکھوں میں ہو یا ہزاروں میں، صرف یہی 3 چیزیں ہیں جو ہم خریدتے ہیں۔ ہاں، فرق صرف یہ ہے کہ جس بیچارے کی 30, 40, 50 ہزار تنخواہ ہے وہ 3 مرلے کے مکان کا رینٹ دیتا ہے، 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی پوری کرتا ہے، گرمیوں کے اور سردیوں کے لوکل قسم کے کپڑے پہنا دیتا ہے، مناسب سے اسکول میں تعلیم دیتا ہے اور ساتھ میں دودھ کا غذا کا بندوبست کرتا ہے۔ جس کی لاکھوں میں آمدن ہے، چیزیں وہ بھی 3 ہی خرید کے لاتا ہے، بس ذرا کوالٹی کا معیار بڑھ جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے اس کی لاکھوں میں آمدن ہے تو اس کے بچے 2 کنال کے بنگلے میں رہتے ہیں، وہ ہفتے کے بعد اعلیٰ قسم کے ریسٹورنٹس کا کھانا بچوں کو کھلاتا ہے، وہ برانڈڈ کپڑے اپنے بچوں کو پہناتا ہے۔ اس کے بچے 200 یا 400 والا سوٹ نہیں پہنتے، اس کے بچے 2, 4, 5 ہزار والی ٹی شرٹ خریدتے ہیں۔ چیزیں وہ بھی 3 ہی لے کر آتا ہے، بس ذرا کوالٹی کا معیار بڑھ جاتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ہمارا پرابلم کیا ہے، ہمارا ایشو کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے بچے کے عقائد میں فرق آ رہا ہے، ہمارا ایشو یہ ہے میرے بچے کی زبان میں ادب نہیں رہا، ہماری ٹینشن یہ ہے میرے بچے کی آنکھ میں حیا نہ رہا، میرا مسئلہ یہ ہے میرے بچے کی خلوت پاک نہیں۔ مسئلہ یہ ہے اور ہمارا زور کیا ہے کہ بچوں کے لیے رہائش اچھی ہو جائے، بچوں کو کھانا اچھا ملے، بچوں کے لیے جو ہے وہ کپڑے اچھے ہونے چاہیے۔ ہماری بہن بھی یہ کہتی ہے کہ شادی آ گئی ہے، 3 دن کے کپڑے ضرور ہونے چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ ہمارے گھر کے جھگڑے بھی سارے اسی بات پہ ہیں۔ حضور والا یاد رکھیے گا، بڑے سائز کا پیزا کھانے سے آنکھوں میں حیا پیدا نہیں ہوتی، 5 کنال کے بنگلے میں رہنے سے بچہ عقیدہ ختم نبوت روح میں نہیں اتار سکتا۔ آپ برانڈڈ کپڑے پہنائیں یا لوکل قسم کے کپڑے پہنائیں، اس کا کوئی تعلق بچے کی تربیت کے ساتھ نہیں۔ ہاں، اگر آپ کے بچے کو ہوادار کمرہ نہ ملا، اگر اس کو ناقص غذا ملی، اگر اس کو اچھے کپڑے موسم کے مطابق نہ ملے، تو یہ ساری چیزیں بچے کی فزیکل گروتھ سے تعلق رکھتی ہیں، اس سے اس کی صحت خراب ہوگی۔ جب صحت خراب ہوگی، آپشن موجود ہے، آپ کسی ڈاکٹر، کسی طبیب کے پاس جا کر اس کا علاج کروا لیں گے اور اپنے بچے کی صحت کا اچھا بندوبست کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ایشو ہے کہ بچے کی آنکھوں میں حیا نہیں، تو حضور والا اس کے لیے ہمیں کسی اچھے ریسٹورنٹ کے کھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی بہت بڑے اسکول میں بچے کو انگریزی فر سکھانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے بچے کے ہاتھ میں رب کا قرآن، محمد کی حدیث دینا ہوگی۔ یہ صفے کے چبوترا کا نصاب ہے جو اولاد کو پکڑانا ہوگا۔ یہ مسئلہ آکسفورڈ کے سلیبس سے حل نہیں ہوگا، چونکہ آکسفورڈ کے سلیبس کا کوئی مضمون نہیں بتاتا کہ ماں کی سستی کا نام ہے، کیمسٹری کا کوئی فارمولا نہیں بتاتا کہ باپ کی سستی کا نام، یہ کوئی ریاضی دان نہیں بتا سکتا ماں باپ کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، یہ جو ہے وہ بایو کا کوئی فارمولا نہیں بتاتا کہ جناب جو ہے وہ بڑوں کا نام لینا ہو تو ادب کا لہجہ کہاں سے لانا ہے۔ یہ سبق کیمسٹری، فزکس، بایو یا ریاضی نے نہیں پڑھانا تھا جناب، یہ سبق رب کے قرآن نے یا محمد کی میٹھی بولی نے سنانا تھا۔ لیکن نہ ہم نے قرآن پڑھایا، نہ ہم نے حدیث پڑھائی۔ اس وقت اشد ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو ڈائریکٹ قرآن سے جوڑیں، ان کو ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی حدیث سے جوڑیں اور ان کو وفاؤں کا پیکر بنائیں، ان کو ادب ان کے لہجوں میں دیں۔ آج صبح بھی میں درس میں کہہ رہا تھا کہ با ادب با نصیب، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اس کام پر لگنا ہوگا۔ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ڈائریکٹ قرآن پکڑائیں، قرآن کے دلائل ان کو یاد کروائیں، قرآن مجید کے مضامین ان کو ازبر کروائیں اور ان کو بتائیں وہ کیا دلائل اور قرائن اور براہین ہیں جن کی بنیاد پہ ختم نبوت کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب تک ہم اس کام پر مستقل بنیادوں پر کام نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا کوئی اسکول، کوئی حکومت، کوئی محکمہ اس بات کی ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں۔ حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟
ان کی ترجیحات کیا ہیں، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ سکولز، کالجز سوائے کاروبار کے کچھ نہیں بچا، الا ماشاءاللہ اچھے لوگ موجود ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن اس وقت حالت یہ ہے۔ ہمارے ایک دوست ایک بہت بڑے اسکول میں گئے، میں نام نہیں لیتا، تو وہ کہتے کہ میں نے جو ہے وہ ان کو یہ کہا کہ آپ مجھے صرف اسلامیات کا سلیبس بتا دیجئے کہ آپ اسلامیات کے سبجیکٹ میں میرے بچے کو کیا پڑھائیں گے۔ تو کہتے پرنسپل نے مجھے وہ سلیبس نکال کے دیا کہ یہ ہمارا اسلامیات کا سلیبس ہے۔ تو یقین جانیے وہ کہنے لگے کہ جہاں حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لکھا تھا، اس کے شروع میں حضور کا کوئی اوصافی نام نہیں تھا، نہ کوئی آگے القابات تھے، نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا تھا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو کہتے میں نے تعجب سے کہا کہ یہ نام صرف اتنا ہی کیوں لکھا ہے، یہ تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا نام ہے۔ تو کہتے کہ پرنسپل صاحب نے آرام سے وہ سلیبس میرے سے پکڑا اور کہنے لگے آپ غلط جگہ پہ آگے ہیں، آپ اپنے بچے کو کسی مدرسے میں داخل کروا دیں۔ تو اسکول والے تو بیٹا ضمانت نہیں لیں گے صاحب، تو مجھے اور آپ کو خود دیکھنا ہوگا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، دیکھو اگر حکومت اس پر سنجیدہ نہیں ہے تو حکومت کو فرق نہیں پڑتا۔ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز والے تو بابانگ دہل کہتے ہیں کہ یہ ہماری ڈسکشن کا موضوع ہی نہیں، ہم تو آپ کے بچے کو کیمسٹری سکھائیں گے، فزکس سکھائیں گے، بایو سکھائیں گے۔ ممبر و محراب کی حالت خستہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ جو اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزا دے، جو اس دور میں بھی اس شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں، جہاں ہر چیز بک رہی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا تن دھن لے کر جو ہے اس میدان میں کھڑے ہیں۔ حکومتوں کی پالیسیز اور ملک کی حالت ہمارے سامنے ہے، اگر چراغ بجھے گا تو کسی کو فرق نہیں پڑے گا، اندھیرا ہوگا تو ہمارے آنگن میں ہوگا، لہٰذا مجھے اور آپ کو آگے بڑھ کر جو ہے وہ شمع اٹھانا ہوگی، اپنی اولاد کے عقائد اور ان کے نظریات کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صرف ایک دن کی کانفرنس نہیں، آپ اتنے لوگ آئے ہیں، میں اور آپ عہد کریں کہ بچپنے سے اپنے بیٹے کی گھٹی کے اندر، اس کی تربیت کے اندر، اس کے رگ و ریشے میں ہم عشق رسول کی شمع جلائیں گے، اور ان کو حضور علیہ السلام سے وفا سکھائیں گے، ان کو اصحاب رسول کا ادب بھی سکھائیے، اہل بیت نبوت کا پیار بھی سکھائیے، اور پورا توازن کا دین جو حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اس دور کی ذمہ داری ہے۔ بہت کچھ آپ نہ کر سکیں، ہر شخص اگر اپنی چار دیواری کی ذمہ داری لے لے اور اپنے حصے کا چراغ روشن کرے تو یہ آنے والے دور کے لیے ایک بہت بڑی روشنی کا ایک مینار جو ہے وہ اجالے بانٹنے کا سبب بنے گا۔ آئیے کام کرنے کا مزاج پیدا کیجئے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کاز پر اپنی صلاحیتیں نچھاور کیجئے۔ بالخصوص جو نوجوان سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں ان سے کہنا چاہوں گا، یہ رنگ برنگ کی انواع و اقسام کی سوشل میڈیا پہ مضحکہ خیز ویڈیوز اور ٹک ٹاک پہ جو ہے وہ کام کرنے کی بجائے اگر اللہ نے تمہیں یہ ہنر دیا ہے، اس دور موجود کا سوشل میڈیا بہت بڑا ہتھیار ہے، اگر تمہیں اللہ نے دسترس دی ہے اور تم اس کے ایکسپرٹ ہو تو مختلف قسم کی ویڈیوز بنا سکتے ہو، یہ عہد کرو ہم روزانہ ختم نبوت کے لیے کام کریں گے، ہم روزانہ سوشل میڈیا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات، ان کی تعلیمات کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، جو بن سکے۔ صرف گلے شکوے کرتے رہنا یہ کوئی جو ہے وہ دانائی کی بات نہیں، یہ کمزور لوگوں کا شیوا ہوتا ہے۔ میں تو آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی ایک شمع جلائے جاتے۔ اسی پیغام کو تیز تر کرنے کے لیے ادارۃ المصطفیٰ حلقہ لاہور کے زیر انتظام آپ کے کوٹ عبد المالک کے لیے ایک خوشخبری، جو آج ہی مرکز مصطفیٰ میں ہمارا رابطہ ہوا تو ہم نے ریکویسٹ تو فارورڈ کی ہوئی تھی، لیکن دوستوں نے جو ہے وہ امید دلائی کہ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے چاہا، متوقع تاریخ یہ ہے کہ 1 جون کو آپ کے کوٹ عبد المالک میں میرے شیخ طریقت قبلہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب تشریف لائیں گے۔ آپ ابھی سے اس کے لیے آج یا کل میں ہم کوشش کریں گے، اگر مزید ڈیٹ کنفرم ہو جائے مرکز کی طرف سے تو ہم اس کے لیے کام کریں گے، خود بھی شامل ہو جائیے۔ ایک نمبر نوٹ کر لیجئے، چونکہ وقت تھوڑا ہے، شاید سب دوستوں تک پیغام نہ پہنچ سکے، اس نمبر کے نوٹ کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ادارۃ المصطفیٰ کے حلقہ لاہور کے سیٹ اپ سے ڈائریکٹ رابطہ بھی ہو جائے گا، اور جو پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے، چونکہ اب ہم تشہیری مہم پہ بہت زیادہ جو ہے وہ خرچ نہیں کر پائیں گے، اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے، جبکہ الحمدللہ کوئی 800-900 کے قریب طلباء دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو بجٹ کے حوالے سے بھی یہ چیز تھوڑی مشکل ہوتی ہے، تو حلقہ لاہور کے زیر انتظام ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے، تو آپ کو جلد اس کا ایڈریس واٹس ایپ کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔
نمبر نوٹ کر لیجئے اور اپنا نام اور علاقے کا نام لکھ کے واٹس ایپ کر دیں گے تو ہمارے دوست آپ کا نمبر سیو کر لیں گے تاکہ بر وقت آپ کو اطلاع دی جا سکے۔ 0308 88 85 512 0308 88 85 512۔ دوسرا نمبر بھی لکھ لیجئے 0332 82 66 313 0332 82 66 313۔ اپنا نام اپنے علاقے کا نام لکھ کر آپ واٹس ایپ کر دیں گے۔ خود بھی اس کار خیر میں شریک سفر ہو جائیے اور دین کا پیغام جو ہے وہ اپنے علاقے میں جہاں تک میں نے کہا ہماری کوشش ہو۔ یہ آج کی یہ کانفرنس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ ڈاکٹر صاحب کو، ان کے رفقا کو، ان کی ٹیم کو، بالخصوص یہاں پر کام کرنے والے نوجوان جو اتنے دنوں سے محنت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کا لمحہ لمحہ قبول فرمائے، مستقل بنیادوں پر ہمیں ختم نبوت کی تحریک کے لیے کام کرتے رہنے کے جذبے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔